کیا فرق ہے مذہب اور دین میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا سماعون للکذب یا قالون للسحت، یہ حرام خور ہیں۔ آپ اس ملک میں ایسے نظام کو رائج کیسے کریں گے؟ یہاں پر تو ایسے علامہ بھی ہوئے ہیں جو جنہیں علماء کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ شراب کے نشے میں ٹی وی چینلز پہ آ گئے۔ اب پہلا فتویٰ آیا کہ بھٹو کے ختنے نہیں ہوئے۔ ملا نے کبھی نہ رسول کو مانا ہے نہ خدا کو مانا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ فتوے ہیں، یہ واقعی ہے؟ ہاں بالکل، میرے پاس اتنا بڑا پلندہ ہے ان فتووں کا۔ آپ مانتے ہیں ایسے فتووں؟ وہ میری تحقیق ہے الحمدللہ 5 جلدوں پر مشتمل 1,47,522 روایات جو ہیں وہ شیعہ راویوں سے لی ہیں، پلیتوں سے لی ہیں، ان پاکوں نے۔ جو علی کو پہلا مان رہا ہے وہ پہلا مان کے مان لے۔ وہ بھائی نظام تو انہی کے پاس ہے نا۔ علی شخصیت ہی نہیں ہے، نظام الہی کا تسلسل، الہی نظام کے دستوری تسلسل کا وہ نگران اعلیٰ ہے نبوت کے بعد، اور اتنے بڑے صاحب بصیرت ہیں کہ تینوں خلفاء کو جو فیض ملا ہے وہ علی سے ملا، وہ علی سے ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نظام کے ساتھ میں ہوں سید حسن زادہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ یہ پروگرام نظام الہی کے تسلسل اور نظام علی ابن ابی طالب جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ اس امت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جو پچھلے نظاموں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو ہوئی پہلے ایپیسوڈ میں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اخوت کے دریچوں سے بہترین عنوان لے کر آ رہے تھے قبلہ۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مفکر اعظم اور مفکر دورہ جناب ڈاکٹر علامہ صداقت علی فریدی صاحب۔ سر بہت ہی شاندار گفتگو رہی، بہت لوگوں نے پسند کیا۔ نظام الہی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اخوت کے عنوان پر ہے اس وقت اور اس سے آگے بڑھے گی۔ تو کیا ایسا سٹرکچر ہم اس امت کے لیے طے کر سکتے ہیں جس کے بعد یہاں فساد نہ رہے، فتنے نہ رہے اور ایک بھائی چارے اور امن کا ایک گہوارہ بن جائے ہمارا خطہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا عنوان ہے اور یہ فطرت کی مجبوری ہے، اس کے بغیر انسانیت چل ہی نہیں سکتی۔ اور انسان تو ہوں گے لیکن ان میں انسانیت نہیں ہوگی اس کے بغیر، یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے حضرت انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا، اپنی عظمتوں، اپنی شفقتوں کا مظہر بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اب جو اللہ تعالیٰ کی عادات اور اس کے محاسن عظمت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنی خلقت بدل دیتا ہے، وہ انسانیت کے تصور سے گر جاتا ہے، انسانیت کے ٹائٹل سے گر جاتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اسی لیے فرمایا اللہ کی اس خلقت میں، اللہ نے جس انداز میں حضرت انسان کی خلقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس خلقت کو تبدیل نہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط نظام الہی ہے۔ ٹھیک، فرمایا منیبین الیہ واتقوا، کچھ بلند بخت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل جھکا دیے ہیں اللہ کے نظام کے لیے۔ ایسا ہی ہے۔ ولا تکون من المشرکین، مشرک نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، جو اس نظام سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تفرقہ میں پڑ جاتا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اللہ کے نظام میں تفرقہ ڈالا، اللہ کے حکم پر اللہ اپنی مرضی کو فوقیت دی۔ آپ بنایا نظام۔ وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ اپنے جو کچھ انہوں نے تراشا ہے، بت، میں اسے بت کہوں گا، یہ فرقے بت ہیں،
پیتل کا بت پوجے تو مشرک، لکڑ کا پوجے مشرک، پتھر کا پوجے مشرک، ستارہ پوجے مشرک، سورج پوجے مشرک، جس نے خود بت بنایا ہے مسلک کا مشرب کا وہ پوجے تو وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ اسلام آفاقی دین ہے، یونیورسل ٹائٹل ہے انسانیت کے لیے۔ ایسے ہی اس کا کوئی تشخص اس انداز کا نہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو اس آفاقی دھارے سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتا ہے، جو اس نے اللہ نے جس خلقت پر حضرت انسان کو پیدا کرا۔ اب اس تصور میں آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے حبیب، جنہوں نے اس نظام میں تفرقہ ڈالا اور وہ شیعہ ہو گئے، گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، ان سے نفرت کر جاؤ، ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ سے ہے، نہ آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ مجھ سے ہے تعلق، آپ کا ان سے تعلق نہیں تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے بڑے بڑے فورموں پر کہ قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس کے سین تک اور پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، کسی بھی کتاب یا حضرت آدم کے صحف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحف ہے، جتنا وحی کا ٹائٹل نازل ہوا ہے نا، کسی وحی کے کسی حرف میں کسی مذہب کی کوئی تشکیل نہیں، کوئی تعبیر نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی تائید نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی تاثیر نہیں۔ کیا فرق ہے مذہب اور دین میں؟ دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، مذہب ملا نے حجروں میں بنایا ہے، اور اپنی صرف دکانداری چمکانے کے لیے، کوئی اس کا تعلق فطرت کے ساتھ نہیں ہے۔ فطرت کے اندر تو نو بنو وحدت ہے۔ آپ نے کبھی درخت کو دیکھا ہے؟ درختوں کے پتے چٹکتے ہیں نا تو نتیجہ دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، ہاں، تو یہ فرقے کیا دیتے ہیں؟ تفرق کا فرقے کیا دیتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک کبھی آپ نے دیکھا اس کو ہماری زبان میں تو کونج کہتے ہیں، وہ آسمان پر اڑتے ہیں پرندے صف بنا کر، ٹھیک ہے، اتنا شعور تو اس پرندے کو بھی ہے، صف بنا کر چلوں گا تو میں فطرت کا حسن لگوں گا، واہ، لیکن نہیں شعور تو ملا کو نہیں ہے، جس نے فطرت پر زد ماری ہے اور اپنے من منشا کے مطابق مذہب تراشا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ کا تسلسل جو ہے یہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، نہ اس کے اندر اس کی گنجائش ہے، یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا سماعون للکذب یا قالون للسحت، یہ حرام خور ہیں، اور اب وہ حرام خوری ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ ملا نظام کی طرف نہیں آتا، مذہب تراشتا ہے، مسلک تراشتا ہے۔ جب وحی الہی میرا پورا چیلنج ہے الحمدللہ روح کائنات کے اہل علم پر، کوئی بندہ مجھے اپنے مذہب کی تائید میں کسی حرف کی کا اشارہ دے دے کہ یہ بطور نص میرے مذہب کی تائید میں آیا ہے جو میں نے تراشا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، ملا کی ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرا یعنی میں تو نصوص کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کریم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہودیوں پر، علماء یہود پر قدرت نے لعنت کیوں کی ہے کتنی مرتبہ قرآن میں؟ کہ وہ ان کے علماء جو تھے وہ ذہنی عیاش تھے، وہ اپنی مرضی، وہ پیسے بٹورتے تھے نا، سیاسی رشوت لیتے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ چل رہا ہے۔ اب ہم ان سے اس وقت 2-4 قدم آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو ماحول کریٹ کر دیا ہے، جو سوسائٹی ہم نے ترتیب دے دی ہے، اس سے اب اگر کوئی نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل سکتا۔ لیکن اگر آپ یہودیوں پہ الزام دھرتے ہیں تو وہاں پر تو ان کے ہاتھوں میں بڑی یونٹی نظر آتی ہے، اور وہ آپ کے ایک خلاف یونٹی ہے، ان کا باہمی جو ہے نا اندر معاملہ سے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں، کئی
رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اب یہود کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ مذہب میں بڑے پختہ تھے اور آج بھی بڑے پختہ ہیں، ہم سے زیادہ مشقت کرتے ہیں، لیکن بالکل ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں وہ لوگ۔ ایڈوانس ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ سیاسی رشوت لے کے، دینی رشوت لے کے، رشوت کھورتے نا جی، لے کے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، نظام کو وہ تبدیل کرتے تھے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، جس طرح آج ہمارے مولوی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہاں جی، یہ حدیثیں بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، آیتیں بدل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تفاسیر بدل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کون سی جھٹلانے بات کے لیے۔ کہاں ہے، بلائی کہاں جا رہی ہے۔ ہاں ایسا ہی، تو وہی اسٹرکچر چل رہا ہے نا جی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس نظام کو قائم فرمایا تھا، وہ کہتے تھے مراد الہی یہ نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی ہے۔ سب سے بڑا حملہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ کہتے رہتے تھے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اس شان کے، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا سارا کچھ، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو آیا ہی احمد کی بشارت دینے کے لیے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مکتوب پایا، عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، وہ ایسی شان والا رسول آئے گا جس عمل میں حسن اور کمال دیکھے گا اس کا عمر حکم کرے گا، جو انسانی بھلائی کے لیے، وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو منکر ہوگا، جو ناپسند ہوگا انسانی وقار کے لیے، حضور اس سے روک دیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس رسول کی نگاہ میں اتنی لطافت ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز کی فطرت کو عبور کر کے اس کی نگاہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ غیر پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک چیزوں کو رسول حلال کریں گے امت کے لیے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو پلید چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیں گے، اس لیے کہ طبی مزاج پر جو ہے نا چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ واہ، جس انداز کی چیز آپ استعمال کریں گے آپ کی طبع کے اندر وہ چیزیں محسوس ہوں گی، اور آپ کے رویوں کے اندر بھی ان چیزوں کا اظہار ہوگا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس کی رحمت اتنی غالب ہوگی کہ اپنی امت سے جس گناہوں میں، جس معاملے میں وہ الجھے ہوئے دبے ہوں گے تو رسول نبوت کی طاقت سے اس کو ہٹا دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، ٹھیک ہے، إِصْرَهُمْ، جس بوجھ کے تھلے لوگ دبے ہوں گے رسول اپنی رحمت سے ان کو ہٹا دیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جنہوں نے انسانیت کو جکڑ رکھا ہوگا نبی اپنی نبوت کے تصرف سے توڑ ڈالیں گے۔ یہاں تو مولوی کہتے ہیں کہ نبی کو مکھی کا پر بنانا نہیں آتا، یہ نبوت کی طاقت کا منظر بیان کیا ہے قرآن نے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ نا اس عظمت کو قبول کرو اور اس کے ساتھ غلام بن کر رہو، خدمت گزار بن جاؤ، نصرت کرو دین کی، اور اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ آپ پہ نازل فرمایا۔ اب آئیے ہم تورات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، فرمایا قرآن پاک کی گواہی، اس لیے میں نے قرآن پاک کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے جو تورات نازل فرمائی ہے اس کے اندر ہم نے نور بھر دیا تھا اور ہدایت بھر دی تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، یحکم بہا النبیون، اس نور کی روشنی میں تمام انبیاء بنی اسرائیل اس نور کی روشنی میں حکومت کیا کرتے تھے، نظام چلایا کرتے تھے، الہی نظام۔ اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو یہ چلتا آیا، جو دیانتدار اس ٹائٹل کے علماء تھے وہ اس سے، یہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر انبیاء کی تعلیمات کو بگاڑا مولویوں نے، جس طرح ہمارے مولویوں نے بگاڑ دیا ہے۔
یعنی یہودی لابی یا یہاں کے مولوی جو ہیں انہوں نے ہٹ سب سے پہلے کیا نظام الہی کو، نظام الہی وہ جو سب سے رائج تھا بڑا، تمام انبیاء سے ہاں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہاں، جو ایک بات رائج تھی اس کو ہٹ کیا انہوں نے۔ میں ایک پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں، الہی نظام کا سب سے بڑا دشمن ملا ہے، اوئے ہوئے ہوئے۔ ملا یہودی ہو ملا مسلمان ہو۔ جس وقت الہی نظام کی آفاقی حرمت ہر اور فرقے کا سارے یہ ننگے ہیں اس امام میں میاں جی، حب اللہ سے فرمایا سچ بولا تے بامبڑ مچتا ہے، جھوٹ بولا تے کچھ نہیں بچتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نظام کی جو مخالفت ہے سب سے پہلے ملا کرتا ہے، کیونکہ ملا کا اپنا مزاج جو ہے وہ نظام سے متعلق ہی نہیں ہے، موافق ہی نہیں ہے، نظام کو قبول ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اوئے ہوئے۔ اور وہ ملا جو سیلفش ہے، خود غرض ہے، جو شر پسند ہے، جو اہل علم ہیں، صاحبان عرفان ہیں، جن کی بابت رسالت نے گواہیاں دی ہیں کہ یہ صاحبان علم و عرفان ہیں، وہ نظام سے وابستہ ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تعلیمات بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو معاشرے کے اندر آگے نہیں لیا جانا جاتا، وہ پس منظر میں رہتے ہیں۔ آپ اس وقت دو سینیریو ہیں، سنی علماء ہیں یا شیعہ علماء ہیں، آپ ٹائٹل کے طور پر دیکھ لیں گے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو صاحب علم و عرفان ہوگا اس کی کوئی قدر و قیمت، وہ مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا، وہ پس منظر میں رکھا جاتا ہے اس کو۔ جو صاحبان علم و عرفان ہیں، خواہ وہ تشیع سے ہیں یا خواہ وہ تسنن سے ہیں، ان کو ہمارے سٹیجوں پر آنے نہیں دیا جاتا۔ تشیع کے سٹیجوں پر ذاکروں کا قبضہ، تسنن کے سٹیجوں پر وائزوں کا قبضہ، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو شعور کون دے گا؟ اب آپ ذاکروں کو اسٹیمیٹ کر لیں کتنے پرسنٹ ذاکر ہیں جو دین سے وابستہ ہیں یا دین کا فہم رکھتے ہیں۔ سو ہمارے وائزین جو ہیں ان کو دیکھ لو، ایسا بھی ہمارے ماحول میں موجود ہے جو 3 مہینے کسی مولوی کا جھولا اٹھا لیتا ہے، اگلے دن وہ خطیب اعظم بن جاتا ہے، مبلغ یورپ بن جاتا ہے۔ جب یہ معیار ہو تو دین کس کو سمجھ آئے؟ آگے آئیے، چلو ہمارے مدارس کا ایک ماحول رہا ہے کہ اس وقت جو خدا ترس مخلص علماء تھے وہ کام کرنے والے تھے، جہاں تک ان کی بساط تھی وہ کام کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، سمجھا کہ نا؟ خورد و نوش کے لیے بھی ذرائع نہیں تھے، گھاس پھوس کھا کر علماء نے علم کو تازہ رکھا ہے، ایسے بھی علماء گزرے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو ہم سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ اوئے۔ آج وہ لوگ لینڈ کروزروں پر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی 17 روپے 17 روپیز ماہانہ تنخواہ پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے۔ آپ اس ملک میں ایسے نظام کو رائج کیسے کریں گے؟ یہاں پر تو ایسے ایسے علامہ بھی ہوئے ہیں جو جنہیں علامہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ شراب کے نشے میں ٹی وی چینلز پہ آ گئے، اور پھر وہ حکومتی منصبوں پر بھی ہیں، جب بھی اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ہماری حکومتیں کہتی ہیں جی ان سے پوچھیں، میں وہاں آپ پر کو نظام رائج کیسے کیا آپ کو جائے؟ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جس وقت وزیر اعظم بنے تو ان کو اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ تھا یا ان کے دل میں کوئی بات آئی، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسلامی دنیا کو اکٹھا کرتا ہوں، اسلامک بینک ہمارا الگ ہو، یونائٹڈ نیشن ہماری الگ ہو، یہ ساری چیزیں الگ ہوں، ہاں، ہم اور وہ 56 ملک ہیں۔ تمام جو مکاتب فکر تھے ہاں، اس سے قطع نظر کٹھے کیے گئے، اکٹھے کیے گئے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جب یہ سربراہی کانفرنس ہوئی، لوگوں کا زیر بنا، عالم اسلام نے بھی سوچنا شروع کر دیا اور کہا کہ آئٹم بنائیں وغیرہ وغیرہ، تو یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی، یہودیوں نے پہلے تو سمجھایا کہ یار باز آ جا۔ اب وہ بھٹو تھا، کچھ ہو سکتا ہے وہ غیرت مند ہو، اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا استحقاق ہے۔ اب اس کے بعد پہلے تو انہوں نے کیا کیا، پہلے پھر مولوی خریدے اور اس کے پیچھے لگا دیے، یہ شراب پیتا ہے، تھوڑی سی شراب اس نے کہا میں تھوڑی سی پیتا ہوں، پیتا ہوگا، اس نے اتنی بات کہی تو ملا نے جناب وہ طوفان برپا کر دیا کہ اس تھوڑی سی کو اتنا بڑھایا کہ اس کے خلاف تحریکیں چل گئی۔ اب وہ تو پیتا تھا تھوڑی سی، اور جن کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ گھڑوں کے حساب سے پیتے ہیں، مولوی
گڑھا ڈکار مار جائے شراب کا، سبحان اللہ، یہ جائز ہے، مولوی پی لے تو جائز ہے۔ اور بھٹو نے اگر یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں اس نے تنزن کہی یا کس طرح، پھر دوسرا اس پر یہ حملہ کیا مولویوں نے۔ جتنا شودہ طبقہ ان ملاؤں کا ہے نا، اتنا کائنات میں تو میراثیوں کا بھی نہیں ہے، ان کے بھی کوئی قاعدے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو کسی طور طریقے کا بولتے ہیں۔ اب پہلا فتویٰ آیا کہ بھٹو کے ختنے نہیں ہوئے۔ ہماری پنجابی زبان میں سنتے کہتے ہیں بڑا شور شرابہ اٹھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا جی، جب فتویٰ آ گیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے اب مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، آئٹم دے رہا ہے، اسلامی بینک دے رہا ہے، نظام دے رہا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ساتھ مل کر اس کو بریف کرتے، بھئی اسلام یہ ہے۔ اور اس نے دیکھو نا جی، قادیانیت کے بارے میں اس کو بریف کیا گیا، اس نے موت قبول کر لی ہے، لیکن وہ مان گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے ختنے نہیں ہوئے۔ جب یہ شور شرابہ اٹھا نا جی، عام لوگ جو ہیں، یہ سادہ ہمارے لوگ جو ہے نا، پاکستان کا ٹمپریچر ویسا ہی ہائی ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی، عوام کا کوئی نئی بات سنتے ہیں تو اسے ایشو بنا لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہاں جی ایم سید صاحب جو تھے، وہ بھی سیاسی رہنما تھے سندھ دیش کے، تو وہ مخالف تھے بھٹو کے۔ بھٹو کہتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، وہ کہتا تھا کہ سندھی قوم ہے وغیرہ، اس طرح کے کوئی اختلافات تھے، بس میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا۔ جب اس نے سنا کہ یار یہ بات آئی ہے، حالانکہ بڑی شدید مخالفت تھی باہمی، اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ یار دیکھو، میری مخالفت یا میرا اختلاف بالکل برقرار ہے، لیکن یہ جو مولوی جھوٹ بول رہے ہیں نا پیسے لے کر، اب اس کو جھوٹ میں ننگا کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب کا جو باپ تھا شاہ نواز بھٹو، وہ کہتے ہیں وہ میرا دوست تھا پرانا، الیکس سلیک تھی، ہم علاقہ تھے۔ تو ہمارے ہاں جس وقت بچوں کی یہ ختنے ہوتے ہیں تو برادری کو بلایا جاتا ہے، اور برادری آتی ہے، وہاں کو خیر خیرات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پھر وہ سنتوں کی وہ ختنوں کی باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، پھر کارڈ وغیرہ، یعنی اعزاء اقربا کو اکٹھے ہونے کا ایک موقع ملا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ کارڈ چھپائے تھے بھٹو صاحب کے ختنے کے لیے اپنے زمانے میں، تو وہ کارڈ جی ایم سید کو بھی گیا، اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں کس بصیرت کے تحت وہ سنبھال کر رکھ دیا کہ کہیں کبھی کام آئے گا۔ تو جس وقت جناب والا مولویوں نے شور شرابہ کیا نا، یہ جو حلوہ ان کو یہودیوں سے آتا ہے، تو پھر وہ حلال تو کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ اس کے ختنے نہیں ہوئے، اس نے اگلے دن پوری اخبار کے اندر دے دیا کہ جناب یہ کارڈ ہے اس کا، یہ تاریخ ہے، اس وقت اس کی عمر اتنی تھی اور میں خود شریک ہوا۔ اب جب دشمن اور مخالف گواہی دے دے تو وہ ویلڈ ہوتی ہے زیادہ۔ بالکل۔ تو ملا تو اس حد تک گرا ہوا ہے، یہ تو پیٹ کے لیے یہاں سے یہاں بھی گزر جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ الہی نظام جو ایک فطرت کی عظمت ہے، اس کے بغیر فطرت میں نہ حسن ہے نہ فطرت کا کوئی وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کا کام ہے تفرقہ ڈالنا، بڑھانا، اور اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے تھے یہود؟ حضور نے آتے ہی نظام الہی کی تشکیل کے لیے، نظام الہی کی عظمت کے لیے ریاست مدینہ کا قیام کا اعلان کر دیا۔ اب یہ اجاری مذہبی ٹیکس لیا کرتے تھے مولوی، اچھا جی ہاں۔ دوسری طرف ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ مدینہ کے ماحول میں جو بہت سارے معاملات الجھے ہوئے تھے کہ قبائل کی لڑائی، اوس و خزرج کی لڑائی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم یار کو اتھارٹی قائم کر لیتے ہیں، لڑائی نہ ہو، اتنا خون ریزی نہ ہو، تو وہ اتھارٹی فیصلے کیا کرے گے معاملات کی۔ تو انہوں نے تاج پوشی کے لیے نا ٹائم بنا لیا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو جناب والا نومینیٹ کر دیا۔ ادھر سید المرسلین تشریف لے آئے، تو ان کا جو پیرامیٹر تھا وہ اتنا لئیم شئیم ہو، وہ اتنا خوبصورت ہو، فلاں ہو فلاں ہو، وہ اتنے قد کاٹ کا بندہ، اس کے پاس سرمایہ اتنا ہو، اس کے اپنے لوگ اتنے ہوں، غلام فلاں فلاں، یہ جو پیرامیٹر اس وقت انہوں نے سماج کے مطابق کیا تھا ایک نظام کو ترتیب دینے کے لیے، تو وہ معیار پر وہ پورا اترا تھا۔ اب اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ ادھر سید المرسلین تشریف لے آئے، تو لوگوں نے جب حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ رحمت کو دیکھا تو دل پلٹ گیا، کہنے لگے کہاں بددعا کا مکھڑا اور کہاں یہ بک بک، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ وہ یہود کا بھی نمائندہ تھا، منافق تھا، کلمہ بھی اس نے پھر منافقت میں پڑھا ہوا، بڑا سارا نقصان بھی اسلام کو دیا، تو یہودی ساری عمر یہی کہتے رہے کہ آخر الزمان نبی نے تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ تشریف لے آئے تو ان کا جو مذہبی ٹیکس تھا، وہ جو فراڈ سے کمایا کرتے تھے، وہ متاثر ہو گیا، آمدنی
وہ ختم کر دیا. کیونکہ حقائق تو پھر زبان رسالت نہیں کھولنے تھے نا جی، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جو ہم بتاتے تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کی طرح، یہ اس طرح بچہ بداہتاً بندہ سمجھ اپنا پہچان لیتا کہ میرا بچہ ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ ان کا شعور تھا ان کی معرفت کے لیے. لیکن پھر یہ چونکہ ان کے مذہبی معاملات جو تھے، یہ ٹیکس جو ذاتی کیا اس کو کہتے ہیں نذرانے مدرانے، وہ متاثر ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ قرآن پاک نے نشاندہی کی، اور ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کی ہے. واہ. ٹھیک ہے، جتنا رگڑا ملا اعظم کو قرآن نے لگایا اتنا کسی نے نہیں لگایا، کیونکہ یہ قرآن کا ہی استعمال کر کے قرآن ہی بیچتا ہے. انہوں نے بھی اپنی کتابیں بیچی. جب کوئی بڑا آدمی پھنس جاتا کسی زد میں، کسی حدود الہی کے اندر، تو اس کے لیے آیات تبدیل کر دی جاتی، معنی بدل دیا جاتا. تو جب کوئی ماڑا آدمی پھنستا تو اس کو پھنسا دیتے جناب. بولا ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے امید نہیں ہوتی تھی کہ اس کو بھی، اس سے بھی ہمیں کچھ 4 ٹکے ملیں گے. یہ ہے ذہنی عیاشی. یہ تو آج کا نظام ہی لگ رہا ہے. ایسا ہی من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بدبخت لوگ جو ہیں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، نظام کو تبدیل کرتے تھے اپنے خیال کے حوالے سے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَغْوًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی یہ اطاعت کریں فلاں فلاں، اور آقا علیہ السلام کو راعنا بولتے زبان کو بل دے کرتا کہ معنی بدل جائے. ٹھیک ہے. اور وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو. ہاں جی، وہ کہتے ہیں ہم جو سنا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے، اور سنا سنا کر دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں، اور پھر حضور کا نام بھی بڑا رگڑ کے لیتے تھے، معنی بدل جائے زبان کو بل دے کے. تو قرآن نے کیا کہا، کاش یہ سنتے اور اطاعت کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اور یہ کہتے کہ اللہ ہم پر نظر کرم فرما، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرماؤ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، سب سے پہلے ملا کو کافر کہنے والا خدا ہے. واہ. سب سے پہلے جو نظام الہی سے ٹکراتا ہے، جو نظام الہی کو نہیں مانتا، وہ کعبے کا امام بھی ہے تو بھی کافر ہے. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324305589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی. یعنی کفر کو کفر نہ کفر کو والا نئی چیز ایسی نہیں ہے. دیکھو نا جی، ابو جہل کافر کیوں ہے؟ اس نے الہی نظام کو کا انکار کیا، اس کے مفادات زد میں آتے تھے. یہ جنگ مفادات کی ہے، مذہبوں کی نہیں ہے، تہذیبوں کی نہیں ہے، مفادات کی ہے. اللہ نے لعنت فرمائی ملا پر. فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں جو قلیل ہے وہ ایمان بھی لے آئے. پوچھ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اے کتاب والو آؤ لوٹاؤ اس کتاب کی طرف، اس رسول کی طرف، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، الہی نظام نہ ماننے والا کا چہرہ مسخ ہونا قدرت کا فیصلہ ہے. کل یہی لوگ جو نظام الہی کی مخالفت کرتے ہیں یہ خنزیر بنا کر اٹھائے جائیں گے. ہاں، اور پھر
کیا کچھ کہا قدرت نے. فرمایا یہ الہی نظام سے ہٹ کر کوئی بھی نظام جو ہے وہ طاغوتی نظام ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں تو ہر جو فرقہ الہی یہی نظام سمجھ کی رہا ہے کہ مخالفت وہ کرتا الہی ہے. نظام کے تحت چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کسی رسول کو ایسا نہیں بھیجا کہ جس کو صرف تسبیح دے کر بھیجا ہو. لیطاع باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن سے آتا ہے تاکہ وہ کائنات میں الہی نظام کی اپنا تشریح کرے, اپنے اسوہ سے تعبیر کرے. واہ. وہ حاکم بنا کر جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو قرآن نے بڑا عجیب کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم, کیا پیار کا جملہ ہے. کائنات کا رب ہے, لیکن یہ لطف والی بات یہ ہے کہ قدرت نے سب سے بڑی قسم جو اٹھائی ہے, یاد فرمائی ہے, وہ حضور کے رب ہونے کی یاد فرمائی ہے. واہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. کیا ملا نے آج تک حکومت رسالت, حکومت مصطفیٰ کو قبول کیا ہے؟ نہیں کرتے. یہ تو احکام مصطفیٰ کو قبول کرنے سے آئی. وہ میں عرض کرتا ہوں, ابھی ایک پھڈا یہاں ہمارے پاکستان میں ہے, حضور کو حاکم کوئی کہہ دینا کہ حضور حاکم ہیں تو مولوی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اور کون تھا حاکم؟ یہ نہیں نہ مانتے. ابھی تک یہ اڑے ہوئے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا, آگے نہیں جانتا. اور یہاں تک یہ کمینہ پن پر چلے گا ملا کہ جتنا علم نبی کو ہے اتنا تو شیطان کو بھی ہے. لا حول ولا قوت الا ہاں, یہ آپ کی ہسٹری ہے ملا کی. اس سے بڑا لائن دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں کیوں یہ بار بار میرا یہ خون کھولتا ہے کہ ساری شرارت اسی کی ہے. یہ میرے کلمات نہیں ہیں, رسول نے فرمایا. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ مشر یا رسول اللہ, شر کیا ہے؟ تو آپ نے ابلیس کا نام نہیں لیا. فرمایا ان اشر الشر العلماء, بدترین شر ملا ہے. یعنی اشر شر, شیطان سے بھی بڑا شر ملا ہے. اب میں کیا کروں, لوگ مجھے غصے ہوتے ہیں اور کئی کمنٹس کرتے ہیں جناب والا مولوی شولوی جو ہیں, یہ جن کے مفادات زد میں آتے ہیں, جنہوں نے یہ جناب والا ڈرامے بنا رکھے ہیں اپنے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. بھائی ادھر آؤ نا جدھر قرآن بلاتا ہے. قرآن کی آیتوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہو, خدا کا غضب نہیں آ تمہیں. ہاں جی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن, دیکھو یہ فرقے کیوں بنے, قدرت نے ان کو تقسیم کیوں کر دیا, اس آگ میں کیوں جلا دیا؟ اس لیے جلایا کہ تم نے الہی نظام کی وحدت کے اوپر اعتقاد نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا, آج تک مانا ہے مولوی نے, یہ قرآن نے یہ نشاندہی کر دی. کل حزب بما لدیہم فرحون, جس مولوی کے پاس جتنا ہلکا احباب ہے وہ کہتا ہے اس سے آگے کوئی دین نہیں ہے, اس سے پہلے کوئی دین نہیں ہے, اس سے آگے کوئی ہو سکتا ہے. وہ اپنی مستی میں کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں. سچا وہ ہے جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے, جس کی تصدیق رسالت کا فرمان کرتا ہے. ان ذہنی عیاشوں کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے. یہ تو ابھی اپنے مذہبی ٹائٹل میں علاقائی شخصی ٹائٹل سے آگے نہیں بڑھ سکے. یہ خدا تک کیسے جائیں گے؟ یہ جب یہ خود نہیں جا سکتے تو مخلوق خدا کو کیسے آگے لے جائیں گے؟ سنیے, اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم, تم میں جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, جب بھی تم میں تمہارا کوئی معاملہ تنازع اختیار کر جائے, الجھ جاؤ, تو اللہ کے نظام کی طرف آؤ, الہی نظام کے دستوری تسلسل میں آؤ, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. کبھی انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف یا خدا کے رسول کی طرف نہیں لوٹایا. جب بھی لوٹاتے ہیں اپنے مزعومہ مولوی یا ٹائٹل پر جو ان کا امام ہوتا ہے اس کی طرف لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک دفعہ مشرف صاحب سے کہا, وہ میرا حیا کسی حوالے سے کرتا تھا, تو وہ بات چلی کہ جناب والا انہوں نے لال مسجد میں آپریشن کیا, فلاں کیا, جو بھی حالات تھے, تو بتایا جاتا تھا, سب کو پتہ ہے, آج بھی ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ وہاں پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کیا جانا تھا, آسرا جمع تھا, تو وہ یہی کہتے رہے کہ جناب اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ ان کی گیم تھی پرانی,
اور یہ یہودیوں سے لیا ہوا اسلحہ وسلح وہ یہ سارا کچھ ہے۔ تو بڑے ترلے مارے اس نے، ایون کہ امام کعبہ کو بھی بلایا کہ اس کو سمجھاؤ، ہمیں ڈاؤٹ ہے۔ حکومت جس بھی گھر کی چاہتی ہے لے سکتی ہے نا، جسا اس کو ڈاؤٹ ہے، پھر تو حکومت ہی کوئی نہ ہوئی اگر مطلب یہ جہاں جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ تو پھر آپریشن ہوا، کچھ کرنل صاحبان شہید ہوئے، کچھ فوجی جوان شہید ہوئے، کوئی مولوی مارے گئے، جو بھی ہوا۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہوا۔ تو وہاں اس وقت نا ہمارے لوگوں نے جناب والا یہ جو عرس معاویہ والے ہیں، انہوں نے بڑا شور شرابہ اٹھایا، تو عرس معاویہ کا اعلان یہ وہ، چلو ٹھیک ہے کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو میں نے ایک جملہ بولا، مشرف کے بارے میں مولویوں نے سارے فتویٰ دے دیا، یہ بے دین ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی ہو گیا ہوگا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک حکمران سمجھتا ہے کہ میرے ملک کے اندر یہ خلفشار اٹھنے والی ہے، وہ حفظ ما تقدم کے تحت وہ کوئی کارروائی کرتا ہے کہ یار مجھے دکھایا جائے کہ ایسا جو کچھ کہا جا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے۔ وہ دکھانے پر یعنی دکھانا ہی قبول نہیں کیا، ایسے ہی ہوا۔ پھر فوج سے لڑ پڑے، پھر ادھر سے بندے شہید ہوئے، ادھر مولوی مارے گئے۔ میں نے کہا جو بندہ 15 مولوی مارے یا 16 وہ تو ہو گیا بے دین، کافر، فلاں فلاں فلاں، اور جس نے ہزاروں صحابہ مارے ہیں وہ مجتہد ہے۔ ہاں جی، اس کے ساتھ تو پورا اگر اس وقت کا حکمران اجتہاد کر کے اتنے بندے مار سکتا ہے تو وہ مشرف بھی مجتہد مان لیا جائے نا، کیوں نہیں مانتے؟ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ مولوی صاحبان نظام نہیں پڑھتے کسی بھی مدرسے میں۔ پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے کسی بھی مدرسے میں کسی ایک حرف کے مطابق بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نظام پڑھا رہے ہیں، الہی نظام۔ حضور یہ خاص کر یہ جو مولا کائنات کا معاملہ ہے، اب ہمارے شیعہ جو ہیں بڑی اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں مولا کائنات سے۔ میں کئی مدرسوں میں جاتا ہوں، گیا ہوں کہ بھائی نظام ولایت کیا ہے؟ کوئی تعلیم نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ جس طرح عامت المسلمین کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے نا، یہ توحید ہے نا۔ اب کلمہ توحید بذات خود نظام ہے۔ قدرت نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آغاز جو فرمایا ہے، یہ نظام کی اکائیاں ہیں، اور امت کی وحدت کے لیے یہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی میکنزم نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے الوہیت کو ہی سامنے کیوں رکھا؟ اس کے اور بھی تو اوصاف ہیں، الہ ہونے کو کیوں سامنے رکھا؟ اس لیے رکھا الوہیت وہ حسن مطلق ہے جس کی نظر، توجہ، عقیدہ، یقین ادھر پلٹ جائے تو اس کے اندر رحمت آ جاتی ہے، شفقت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے۔ یہ اخوت جو ہے یہ پہلا فیض ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ قرآن پاک کی گواہی۔ جب آپ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ کا ٹائٹل بدل جاتا ہے، آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ آپ کو قرآن نے صاحب ایمان ہونے کا ٹائٹل دے دیا، مومن۔ اب مومن کے لیے جو قدرت نے پیرامیٹرز قائم کیے کہ مومن کون ہوتا ہے، کل میں حسر کے ساتھ بیان فرمایا، مومن فقط وہی ہے جس کے اندر اخوت ہے، انما المومنون اخوہ۔ واہ سبحان اللہ۔ جس کے اندر اخوت نہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، جھوٹا ہے، خواہ وہ مولوی ہو یا مولوی کا باپ ہو۔ یہ فطرت ہے ایمان کی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حد کر دی ہے۔ ملا نے کبھی نہ رسول کو مانا ہے نہ خدا کو مانا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بت پرست ہے۔ جس وقت اس نے مسلکوں کی جناب یہ لگائی ہے نا چھلنی، یا یہ اڈے بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اخلاق سب سے بہتر۔ ہائے ہائے، اتنا بڑا جملہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے، یہ رسالت کا جملہ ہے۔ ملا نے کبھی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے۔ آج ان کے حلوے مانڈے بند کر دیے جائیں، یہ عیسائی ہو جائیں گے۔ ہاں، رسول فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان وہی ہے جو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بنیاد رکھ دی رسالت نے، الہی نظام کی اس ٹائٹل کے حوالے سے بنیاد رکھ دی کہ جہاں اخوت ہے وہیں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہیں اخوت ہے۔ یہ دو لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں، جہاں اخوت نہیں وہاں ایمان نہیں ہے۔
جھوٹ بولتا ہے ملا ممبر پر چڑھ کے، جس وقت وہ ڈرامہ کرتا ہے کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، بھئی تجھے وحی آئی ہے؟ تیرے جھوٹے بنائے ہوئے ذاتی قاعدے جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ رسالت کے مزاج سے تعلق ہے، تیرے قاعدے کے مطابق سارا جہان ہی کافر ہے۔ کفر کی پینسل پکڑی ہوئی مولوی نے ہر ایک کو کافر، شیعہ کا کسی نے نماز جنازہ پڑھا لیا تو جناب والا وہ بے ایمان ہو گیا، کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، وہ علم کو سلام کر دیا تو آپ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہاں پہ۔ نکاح ٹوٹ ہے جی۔ اتنا کچا نکاح ہے کہ علم عباس کو سلام کرنے سے ٹوٹ جاتا بھئی دیکھو نا، ان کی نفسیات یہ ہیں، پانی چل رہا ہو، اس طرف شیعہ بیٹھ کر وضو کرے تو ادھر آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے، ہے۔ یہ فتوے ہیں۔ یہ واقعی ایسا ہے؟ ہاں بالکل، میرے پاس اتنا بڑا پلندہ ہے ان فتووں کا۔ آپ مانتے ہیں ایسے فتویٰ؟ وہ بھائی وہی تو بات کر رہا ہوں۔ پھر کہا کہ خنزیر پانی پی رہا ہو تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں۔ ہاں فتوے ہیں۔ شیعہ جو ہے ہاں وہ وضو کر رہا ہو تو آپ پانی نہیں پی سکتے، پانی استنجا بھی نہیں نہیں پی کر سکتے، سکتے، استنجا پلید بھی- ہے۔ خنزیر کا پی رہا ہو تو پھر، کتا پی رہا ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے۔ اب اس نفسیات کا علم کیا امت کو دے گا؟ کیسی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے الحمدللہ اس فقیر نے ملا اعظم کا ڈرامہ ننگا کر دیا ہے۔ ہاں جی، بالکل کیا۔ اگر یہ پلیت ہیں شیعہ تو بھائی آپ کی ساری بخاری پلیت ہے، مسلم پلیت ہے، نسائی پلیت ہے، سیاستہ پلیت ہے۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ گیا ہوں میں، وہ میری تحقیق ہے الحمدللہ 5 جلدوں پر مشتمل، 1,47,522 روایات جو ہیں وہ شیعہ راویوں سے لی ہیں، پلیتوں سے لی ہیں، ان پاکوں نے۔ میں قبلہ بریلوی مدرسے میں پڑھا ہوں، اچھا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ خمیر بھی بریلوی ہیں، ایسا نہیں۔ میں نے جس وقت جائزہ لیا، ہمارے بریلویوں کے جو بڑے امام ہیں بر صغیر میں، وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ اب ان کا فتاوی رضویہ جو اس وقت تقریباً 35 جلدوں پر مشتمل ہے، میں نے ان کے اندر مندرج روایات کا جائزہ لیا، ان میں بھی 71% روایات شیعہ کی ہیں۔ ویسے شیعہ پلیت ہے، بہت اچھے، ٹھیک کیا ہے۔ کہنے۔ اچھا اب آئیے، شیعہ کتنے پاک ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں۔ جو راوی اہل سنت نے قبول کیے ہیں شیعوں کے، روافظ کے، ان سے حدیثیں لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری معتبر کتابوں کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں، 16,000 تو سیاستہ کے اندر ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے، جو راوی ہماری کتابوں کے ہیں وہی راوی شیعہ کی کتابوں کے بھی معتبر ہیں۔ یہاں اگر وہ سکہ ہیں تو وہاں بھی سکہ ہیں، اور انہی سے ان کی کتابوں کے اندر بھی روایات آئی ہیں۔ ایسے ہی۔ اب انہی راویوں سے، انہی شیعہ روافظ راویوں سے فضائل صحابہ کی روایات منقول ہیں۔ ہاں شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے، سنی کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ اب کوئی شیعہ ذاکر یہ جرت کرے گا کہ جناب والا میں اپنے امام بارگاہ میں یا اپنے مجلس میں کھڑے ہو کر ان کی طرف سے آیا ہوا، اپنے راویوں کی طرف سے آیا ہوا علم جو ہے وہ میں بیان کروں؟ وہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ ذہنی عیاش ہے، اور اسی طرح کا پلیت ہے جس طرح کا وہ بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ خیانت، جو علم سے خیانت کرتا ہے، اس سے بڑا پلیت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، علم سے نہیں خیانت کرنی علم چاہیے۔ لہرت کرتے ہیں۔ میرے پاس یہاں ایک بہت بڑے علامہ آئے شیعہ کے، تو میں نے ان سے یہی بات علم تفنن سے طبع کے طور خیانت پر کرنا کہی۔ سرکار سے خیانت کرنا ہے۔ میں نے تفنن طبع کے طور پر یہ بات کہہ دی کہ بھائی کم از کم اتنا تو کہو جو آپ کے شیعہ راویوں کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے پنجابی میں مجھے جواب دیا کہ شیعہ دے لتر کون کھائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ دودھ کا دلوگا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا کیوں ہے کہ آج میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں، آج ملا اعظم نظام سے وابستہ ہو جائے، خدا کی ساری رحمتیں پاکستان پر نازل ہو جائیں گی۔ وہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے۔ آپ ہی کچھ کریں تو کریں۔ نہیں وہ تو اللہ نے کرنا نا جی، دیکھو نا ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ نہیں، نظام تو کسی نہ کسی سلسلے سے چل رہا ہے نا۔ بھائی نظام دیکھیے، قرآن پاک موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود، ہر شے موجود ہے، لیکن ہم موجود نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ہے نا کہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. اب جب پہلی عقائی اخوت ہے تو کیا ملا جو ہے سٹیج پر بیٹھ کر اخوت کا لحاظ کرتا ہے؟ شیعہ یا سنی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. شیعہ کی شناخت یہ کہ وہ صحابہ پر تبرہ بولے، یہ ٹائٹل ہے. جن صحابہ کی تعریف مولا کائنات کرتے ہیں ان پر تبرہ بولے تو وہ پکا شیعہ ہے. اور سنی کی شناخت آج کل یہ ہے جو اہل بیت کو پس منظر میں رکھے، چوتھا پانچواں درجہ دے، وہ سنی ہے. اب اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے امت کے ساتھ؟ نہیں، بس آپ جو علی کو پہلا مان رہا ہے وہ پہلا مان کے مان لے. وہ بھائی نظام دیکھیے تو انہی کے پاس وہ ہے نا. علی شخصیت ہی نہیں ہے، نظام الہی کا تسلسل. الہی نظام کے دستوری تسلسل کا وہ نگران اعلیٰ ہے نبوت کے بعد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا کہنے. عظمت مآب نگران ہیں اور اتنے بڑے صاحب بصیرت ہیں کہ تینوں خلفاء کو جو فیض ملا ہے وہ علی سے ملا. وہ علی سے ملا ہے. جو نظام قائم ہوا کیا ہے کہنے. جو آپ کو، اچھا میں آپ کو ایک نکتے کی بات کر دیتا ہوں. واہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں مولا کائنات سے مشورہ لیتے. اچھا. ٹھیک ہے، ان کی خلافت برقرار رہی. ٹھیک. حضرت ابوبکر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا، بلکہ حضرت عمر کا تو یہ قول موجود ہے، لولا علی اللہ کا عمر. ہاں، ٹھیک ہے، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. عمر ہلاک ہو جاتے. یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالنا جس میں مشکل کشا علی نہ ہو. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک جنگ پر جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ مولا آپ کیا کرنا چاہیے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ مرکز کو چھوڑنا یہ دانائی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ قبائل جو ہیں آس پاس کے مرتد ہو چکے ہیں، اگر مرکز پر حملہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آپ مرکز میں رہیں، کوئی ماہر جرنیل بھیج دیں. تو اس وقت حضرت عمر کو حیرت ہوئی، اور مولا کائنات کے جو الفاظ ہیں خدا کے آسمان سے بڑے ہیں، لیکن کوئی منکر جو ہے ان کو نہیں مانے گا. یہ علی علی کرنے والے سب سے زیادہ منکر علی یہی ہیں. آپ نے فرمایا انت مثابۃ للناس ورداء للناس. نہج البلاغہ کا سینہ اس کا گواہ ہے. آپ اللہ کے لیے رحمت، مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت کی چادر ہیں اور جائے پناہ ہیں. تو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کو نبھایا ہے، ٹھیک ہے، اور تکریم دی ہے. تو یہ مولا کا نام لینے والے کیوں نہیں تکریم دیتے بھائی؟ ان پر کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہوئی جس وحی کا مولا کائنات کو نہیں علم. تو یہ باتیں میں اس لیے سلگتی کر رہا ہوں کہ ماحول کو ہم نے کب تک جلانا ہے، امت کو کب تک ہم نے تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب غالیوں سے پوچھتا ہوں، غالی سنی ہوں یا غالی شیعہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام نہ کریں تو ہمیں لوگ پیسے نہیں دیتے. یہ ہے ان کا معیار. بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کیا ذوالجلال والاکرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ امانتیں جو ہیں اس کے اہل تک پہنچاؤ. امانت اس کے اہل تک پہنچنی چاہیے. اور جس وقت تم فیصلہ کرنا چاہو تو پھر فیصلہ عدل سے کرو، جو خدا کی بنائی ہوئی نظام کی جو عظمت ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرو. ٹھیک ہے. تو زندگی کا ہر احساس قدرت نے محفوظ رکھ کر اس کے لیے نظام دیا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آج جتنے بھی ملا ہیں، ٹھیک ہے، جتنے وہ کھاتے علی کے نام کا ہیں، ابو بکر کے نام کا ہیں، عمر فاروق کے نام کا ہیں، لیکن ایگری طاغوت کے ساتھ ہیں. اگر ان میں دم خم ہوتا یا حیا نام کی کوئی شے ہوتی تو اس نظام پر مر مٹتے. ہاں، مولا نے تو کہا ہے کہ تم لوگوں نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. جی ایسا ہی تم ہے. پر حکومت کرنے سے عزیز مجھے میری پیوند لگی جوتی. بہتر ہے. وہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ظالموں مجھے حق کا امام مانتے ہو، بیعت کی ہے تم نے مجھ سے پہلے لوگوں نے کی جس طرح بیعت کی گئی ہے، میری بیعت بھی اسی طرح کی گئی ہے. میں کوئی حادثاتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو تم میرے ساتھ وفا کیوں نہیں کرتے؟ میں الہی نظام کی بقا کے لیے میدان میں آیا ہوں.
یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جی قبلہ، جی پھر خلیفہ دوئم کے ہم، جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، ہم۔ انہوں نے کیوں مولا علی کی بیعت نہیں کی؟ یہ تو ایک افشاں راز ہے اور ایک کھلی کتاب ہے، اتنے اگر کم از کم تسلسل جو چل رہا ہے تو پھر دیکھیے وہاں میں کیوں عرض بیعت کرتا نہیں ہوں یہ حارثہ؟ چیزیں، جب ساری امت موجود ہے ایک طرف تو ان کی کیا حیثیت ہے امت کے سامنے؟ شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324305589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ حالات بنتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، جو لوگ معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی تو انہی میں سے تھے نا جی۔ تو ایک ماحول ہوتا ہے، کبھی مطلب قبائلی عصبیت غالب آ گئی، کبھی کوئی چیز غالب آ گئی، کبھی لالچ غالب آ گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو علی کے بیعت کر چکے تھے وہ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے دھوکہ دے کر علی کو ناکام کیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح انہوں نے دھوکہ دے کر امام حسن علیہ السلام کو ناکام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو ناکام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار نے ناکامی کو کامیابی میں ایسا بدلا ہے کہ قیامت تک دین کی بقا ان کا انہی کی عالم، گرم سانسوں کی برکت ان سے کا ہے۔ گھر۔ ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ وقت گزر گیا، ایک تاریخی معاملات تھے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام موجود ہے، نظام مصطفیٰ۔ تو کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں یہ نظام پڑھایا جاتا ہے بطور نظام؟ قرآن میں تو مذہب کا لفظ ہی نہیں ہے، دین ہے، نظام ہے، حدود الہیہ کا تصور ہے۔ اور یہاں تو خبروں میں بھی مذہبی رسومات چلتے رہتے یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ قرآن سے پڑھے تو ہیں۔ ایسے ہی ہاں جی، یہ دین سے وفا نہیں ہے۔ اگر امت نے بچنا ہے تو امت کے ٹائٹل پر آئے۔ یہ جو انہوں نے کالے پیلے نیلے کپڑے شناختوں میں پہنے ہوئے ہیں نا، یہ وحدت کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، اور اسلام کے خلاف خود ملا سازش ہے۔ جی، اسرائیل کے دورے بھی ہمارے مولویوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، جی، تو آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ اگر سچ بولنا تے بامبڑ بچنا، وہ ہماری زبان میں وہ گیند ہوتا تھا نا، گیند، اس کو ہم کھدو کہتے ہیں، وہ لیروں سے بنا کے لیریں ہاں جی، پھر وہ اتنا سارا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو سوئی دھاگے کے ساتھ سی دیتے تھے۔ یہ کون سے علامہ ہیں جو اسرائیل بھی گئے ہوئے؟ ہم بس چھوڑو پرا، ہم نام مشہور لیں گے آدمی، تو ہاں جی، مشہور آدمی۔ بہت بڑے مشہور آدمی ہیں۔ اچھا، ہاں، جماعت بھی بڑی ہوگی، سیاسی جماعت بھی ہے۔ چھوڑو اس کو، کیا ہے کیا نہیں ہے، اب بھی ان کے دل ان کی طرف راغب ہیں۔ جی، اللہ ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی عظمت کو سلام۔ یہ مسلمان، یہ علماء، یہ مولوی جو اس وقت مذہبی پتھارے دار ہیں،
مافیاز ہیں مل بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یا اپنا عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے سامنے دنیا پاکستان کے مسائل کا حل رکھ دیں قرآن کی روشنی میں، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ ایک لمحہ بھی لیت و لال نہیں کرے گی، اسی وقت سامنے آ جائے گا۔ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے نا جی۔ اب ملا نے دنیا نہیں پڑھی، نظام نہیں پڑھا، یہ تو ایسی مثال بن گئی، وہ ایک پٹھان نے گرا دیا ایک سکھ کو، الو کے بچے کلمہ پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھوں گا، اس نے مارنا شروع کر دیا، لو لوان کر دیا، اچھا خان جی پڑھاؤ، اوہو آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ یہ ملا کا حال ہے۔ اب دیکھو نا، جنرل ضیاء صاحب نے 10 دن تک مولویوں کو کہا کہ ایک سٹرکچر مجھے بتا دو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے کیا امت کو دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی شریعت ایک دوسرے کے لیے صحیح اور مخلص نہیں ہے، یہ لوگوں کو کیا عالمی نظام دیں گے، کائناتی نظام دیں گے؟ تو پھر اس سچویشن میں تو ہم تو صرف نظام کی آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، یہ رائج تو ہونے والی کوئی صورت ہی عالمی نہیں نظام رائج ہے۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے آج رستہ بنے گا؟ آج یہ ملا اعظم توبہ کر لیں اجتماعی، نہیں وہ نہیں انہوں نے کرنی، اگلی بات کریں آپ۔ تو پھر ہاں یہ رائج ہو سکتا ہے اس وقت۔ تو دوسرا طریقہ نکالیں، انہوں نے اپنی جگہ پہ ڈگر پہ قائم رہنا ہے، انہوں نے اپنے ان لاتوں مناتوں صنعت کو مانتے رہنا ہے، انہوں نے نظام محمد مصطفیٰ، نظام مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں آنا۔ ہاں، آپ اگلی بات کریں، اگلی بات یہ ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے بالکل طریقہ ان کو کوئی منوائے بغیر؟ نہیں چھوڑو ان کو، ویسے اگر یہ بہت اچھی بات ہے اگر ان کو بے حیثیت کر دیا جائے، یہ گڈیریاں بیچیں یا پکوڑے بنائیں، جو مقتدر اہل علم دیانتدار مخلص ہیں وہ 4 بندے آ جائیں ایک ایک مکتبہ فکر سے، واہ واہ واہ، زیادہ نہیں آئیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ 4 بندے آ جائیں، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، 10 دن کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے پورا نظام کا سٹرکچر پیش کرے گا فقیر۔ تو وہ جو 4 بندے آئیں گے کون کون سے فرقوں میں سے ہوں گے؟ چاروں سے آ جائیں، چاروں اس وقت جو سنیوں میں سے سامنے آئے گا اس سے سنی بائیکاٹ کر دیں گے، جو شیعوں میں سے سامنے آئے گا اس سے شیعہ بائیکاٹ کر دیں گے۔ یہ اس کی ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بھائی آئیں، مل بیٹھیں، میں ان کے سامنے اللہ کے فضل و احسان سے قرآن کریم کی برکت سے میں پیش کرتا ہوں ان کے سامنے نظام، پھر یہی نظام لے کر ہم چلے جاتے ہیں، فرض کرو اس وقت سپرمیسی جناب عاصم منیر صاحب کے پاس، اچھا، ہاں یہ جس کے پاس بھی ہے، وزیر اعظم وزیر اعظم کے پاس، چلو شہباز شریف کے پاس، جس کے پاس بھی چاہیں، ہم بیٹھ کر ان کو بریف کر دینا یہ نظام، سمجھدار ان کو سمجھ آ جائے تو وہ اسی وقت ایک لمحہ بھی نہیں ہٹیں گے پیچھے، نہیں، صحیح بات۔ ٹھیک ہے نا جی۔ بے شک ان پر جتنا مرضی عالمی دباؤ ہو، عالمی دباؤ تو ان کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کو نظام پر چلنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا تھوڑا سا یعنی ماضی قریب کے اندر یہ باتیں اٹھیں جب وہ دہشت گردی کے خلاف، جو اب دہشت گردی بناتے ہیں وہ خود ہیں دہشت گرد، اور جناب والا مارتے بھی خود ہی ہے۔ اب ہوا یہ شاہ صاحب کہ یہودیوں کے بڑے بڑے اکابرین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، صرف آپ قرآن سے وہ آیات نکال دیں جو جہاد کا درس دیتی ہیں، اور ہمارے کچھ جاہل لوگ تیار بھی ہو گئے، پر قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے خود ذمہ لیا ہوگا، اس کا تو زبر زیر کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہودیوں نے اتنی سازش کی، اتنے سال صدیوں سے جناب والا اس کا اتار چڑھاؤ بیان کرتے رہے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج محفوظ ہے، سفینوں میں، ورقوں کے اندر بھی محفوظ ہے اور سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ میرے پاس میں بھی خود بھی میں ایران میں گیا اور یہاں ایک بچی آئی، 4-5 سال کی بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ ایسا مدینہ بنایا ہے کہ میں الحمدللہ خود 40 سال سے قرآن پاک کا حافظ ہوں، سناتا ہوں جناب والا مصلے پر، ابھی تو 1-2 سال نہیں سنا سکا، تو مجھے شرمندگی آنے لگی اس بچی کے سامنے کہ میں کیا لگتا ہوں اس کے سامنے، کچھ بھی حیثیت نہیں، وہ تو قرآن کے ایک ایک حرف کو، جس طرح آپ کمپیوٹر کو کلیکٹ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کلک کہتے ہیں، تو اس تک وہ ہمارے ایک اینکر تھے اپنا ارسلان صاحب سچ ٹی وی کے، اس نے ایسے ایسے مشکل سوال قرآن کے بابت کیے
کہ مجھے تو پسینہ آ گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے پروگرام میں، لیکن بچی وہ فر 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 بول رہی ہے. تو اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. ہمارے مولوی بھی ختم کرنا شروع کر دینا تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. نہیں، یہ حق کی پرچار کا ذمہ تو اللہ نے یہ لیا ہوا ہے. قدرت کا کلام ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کی سرٹیفیکیشن موجود ہے قرآن کے اندر، کسی ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ قبلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی باطل ایک حرف کا نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کٹا سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب موجود ہے، ایمان موجود نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یار اگر ہوتا تو میدان میں آ جاتے نا. ٹھیک یہ ہے. جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے تو جو آپ نے بتایا سپرمیسی جن کے پاس ہے وہ تو خود حافظ ہے. یہ دیکھو حافظ صاحب کا مجھے تو مطالعہ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی بنیان المرصوص ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ کس کی برکت سے ہے؟ اتنی بڑی عالمی طاقت کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کو لتاڑنا. قرآن کی آیت ہے، لقب مشکل کشا ہے، تو پھر بنیان مرصوص. اور پھر یہ انہوں نے حالانکہ قرآن کی آیت ہے کہ انہم بنیان مرصوص، تو ابھی تک ہمارا دشمن جو ہے وہ چیخ رہا ہے یہ بنیان مرصوص کیا ہے. انہیں خطرہ بھی نظام علی سے ہی ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ خیبر والا ٹائم چلا گیا، یہودیوں کا تو ہدف ہے، پکی بات ہے. اور وہ ہدف بھی میرا خیال ہے مسلمان نہیں ہے، ان کو اور زیر وہ کر اس گیا. لیے میں عرض کرتا ہوں ہدف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہودی ہمارے کیوں مخالف ہیں؟ ہماری نمازوں کے مخالف نہیں ہیں، روزہ حج زکوٰۃ کے مخالف نہیں ہیں. وہ تو خود بھی رکھتے ہوں گے. وہ مخالف ہیں کہ ان کے پاس نظام نہ آئے، نظام ولایت نہ آئے، وہ اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. تو یعنی یہ اب تب ان سے کی ہسٹری ولایت کیا کے ہے؟ مولا قرآن علی. کریم نے یہود کی ہسٹری بیان کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. یہاں پر رکیے گا، ایک جملہ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ان کے پاس نظام ولایت علی نہ آئے، ہاں بالکل ایسا ہے. یہ اسی چیز کے مخالف. میں عرض کرتا ہوں نا، ایک ہسٹری ہے نا قرآن پاک کے اندر ان کی، کئی سو آیات پر ان کو بیان کیا گیا ہے ان کے مزاج. اسی لیے قرآن نے ان کے علماء کو کہا اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں. بس انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ نہیں اپنا دیانتداری برتی، کتاب الہی کے ساتھ کیا برتیں گے؟ جب قرآن نے کہہ دیا مصدق لما معکم، او ظالمو اس کتاب نے تمہاری تصدیق کی ہے کہ تم بھی کوئی دین رکھتے ہو. یہ ایسی پلیت قوم ہے اس کائنات کے حصے اپنے میں، اس میں منصہ شہود پر انہوں نے نبیوں پر ہاتھ صاف کیے، لا تعداد نبی انہوں نے قتل کیے، اپنے نبی. اب آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل بھی منصوبے اس وقت سے بنا رہے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھے. او ہو. اس وقت سے یہ ٹھیک ہے. اب آخر الزمان ابھی تشریف لے آئے، انہوں نے اپنی فیض باریاں انہوں نے تو پھر ہر طرف ہی نور کر دیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ہدف بنا لیا علی مولا کی ذات. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے ہر یہودی کو ایسا لتاڑا ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں. یہ بات عمر ابن عبد ود کا رشتہ دار تھا، ابن سبا. نہیں سمجھے؟ یہ چیزیں تاریخی ہیں اور بڑے حقائق ہیں، رجال کی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے. تو مرحب کو لتاڑا، خیبر کو فتح کیا. اب وہ ٹائٹل کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ خیبر کو ہم نے فتح کرنا ہے. اب رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے پھر رسول کا انتقام آل رسول سے لینا شروع کر دیا اور وہ آج تک موجود ہے. آج تک وہ کلمی قتل جاری ہے. ان کو مل گئے ہمارے مولوی. ان کا تو بیڑا یہ جو غرق بنو ہو جائے گا، امیہ ان کو تو ہیں، بننا ہی کچھ یہ نہیں. بنو امیہ آغوش سے یہود میں پلنے والے تھے، عبد الشمس سے لے کر آگے تک. اب یہ جو صفین وغیرہ کا جو شغل ہوا ہے یہ یہود کی سازش ہے پیچھے، وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، کیونکہ وہ اسلام نظام ہے. ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں مدینہ طیبہ کو، ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کو. وہ پیچھے وہ اوباما صاحب نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بم مار دیں گے جناب، بولا گرا دیں گے خانہ کعبہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہیں نا. وہ وارث بیٹھے ہیں ابھی سنبھالنے کے لیے خود خانہ نہیں کعبہ وہ تو ٹھیک ہے. جن کا گھر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے، یہ کیوں نہیں مل بیٹھتے
اچھا یہ ڈرامہ ان کے کیس ہی نہیں حل ہو میں رہے، عرض کر رہا کسی ہوں، عدالت میں لے جائے ملا نے نہیں، ملا نے دین کو اتنا بگاڑا ہے کہ اس نے جو ثواب اور حوروں کا تصور دیا ہے، میں ادھر ہی پھنس گیا۔ ٹھیک ہے نا، بس رنگین مزاجی میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ ہاں دیکھو، آج کا نقطہ کیا دے رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کا نقطہ کیا ہے؟ پچھلا تو ہمارا جو ایپیسوڈ تھا اس میں قبلہ آپ نے بتایا اخوت، اس ایپیسوڈ کا نقطہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اجتماعی توبہ۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، اس سے ایک گھر، ایک معاشرہ اور ایک ملک کا نظام ہی بہتر ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو ہم نے نماز کا ثواب تقسیم کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، کبھی ان کے فلسفے کو بھی دیکھا ہے؟ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، جی ہاں۔ یہ ہر فلسفہ، ہر رکن دین وحدت کی دعوت دیتا ہے، واہ واہ واہ۔ وحدت کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو ان کی وحدت کے لیے ان کو یہ کیوں نہیں آتے؟ اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو یہ حج جو ہے ہاں، یہ کیا ہے؟ حج اصل میں یعنی عالمی سطح، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں لوگ یونائٹڈ نیشن میں تمام، یہ اسلامی ممالک کی جناب نیشنل اسمبلی ہے، انٹرنیشنل اسمبلی، کعبۃ اللہ۔ ہمیں صرف چکر کے پیچھے لگایا گیا بھئی یہی کچھ کرنا ہے۔ اسلامی یہ سبمٹ ہوتا ہے، یہ سربراہی کانفرنس یہاں ہو ہر سال ہر حج کے موقع پر، تو یہ کیا ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں اسلام کی، بنتی کہ اجتماعی توبہ یعنی کروائے؟ پاکستان کی کون کون سے ذمہ داری ہے؟ کیا سعودی عرب کی ذمہ داری نہیں ہے ہے۔ جو امام الحرمین کا ٹھیکہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں، وہ صرف ٹھیکے ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیکے ہی رکھتے ہیں۔ بھائی دیکھو، اب وہ آئے تھے جناب اللہ، امریکن صدر آئے تھے، وہ تو بال ایسے سے کیے ان کی عورتوں نے۔ عورتوں نے جو بندہ یہ کون اپنی سے ننگی عورتیں پیش کر رہا ہے، کون سا عرب ہے یہ؟ ہاں، ان توحید پرستوں سے پوچھو یہ توحید کی کون سی شکل ہے؟ مولوی سے پوچھو، توحیدیوں سے۔ اور وہاں امام کعبہ جو ہے وہ ایسے کر کے کھڑا اسی کے پیچھے۔ صحیح ہے، دین بولنا فی سبیل اللہ فساد۔ میں یہ اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، طریقہ بتائیں اجتماعی توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو چھوڑے، کم از کم پاکستان میں ہو جائے۔ یہ کلام الہی، اس پر کامل یقین، کامل وابستگی۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہ ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر الحمدللہ علماء اہل سنت ہوں، علماء اہل تشیع ہوں، ایسے ایسے اکابر موجود ہیں جو لمحات میں سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جی، پاکستان کے اندر پوٹینشل جو ہے یہ محض اتفاق نہیں، قدرت کی مشیت کا تسلسل ہے، یہ گاڈ گفٹڈ نعمت ہے ہمارے پاس پاکستان۔ جی، منٹوں سیکنڈوں میں سارے مسائل حل، لیکن ان علماء کو نہ تو سٹیج پر آنے دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی رائے لی جاتی ہے۔ اب ہر حکومت نے نا آپ اپنے منتخب مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی، جو انہی کی بولی بولتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آزاد فکر کے مخلص علماء مل بیٹھے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ملک بنا دیا ہے، اس کا آئین ہونا، انہوں نے کہا ہمارے پاس آئین 1400 سال تک قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غدار ہیں لوگ، قائد اعظم کا نام لے کر اوپر تختی میں فوٹو رکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا یوم تو مناتے ہیں 5 دسمبر کو، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کی جو دل کے اندر سوز دروں ہے، اس کا احترام نہیں کرتے یہ لوگ۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے محکموں کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ تھانے کے باہر لکھا ہوتا ہے رشوت لینے و دینے والا حرام، تو اندر کیا چلتا ہے؟ تو اب تو مولویوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے بھائی، یہ چیز، یہ رشوت ہی ہے نا، حق کو چھپانا۔ بہت ہی خوبصورت اور میں بہت شاندار۔ آخر میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ میں جو میری تلخ باتیں ہیں خدا کے لیے مجھے معاف کی جائے، لیکن میں حالات سے دیکھ کے کہ یہ کب تک امت جلتی رہے گی۔ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، جل رہی ہے۔ اب افغانستان کا معاملہ کیا ہے؟ پیسے کما رہے ہیں یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں 40 سال تک افغانستان کی کفالت کی ہم نے کی ہے، ہاں، اب انہوں نے ہمیں صلہ کیا دیا ہے؟ انڈیا کے سامنے لگے۔
ٹھیک ہے، یہ ملا کا بنایا ہوا نظام ہے نا. مولا کے نظام کی طرف آئیں تو پھر میرے خیال میں یہ تو میرا فگر تو ہو سکتا ہے غلط ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز موجود ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. لیکن ہم خدا کے نہیں ہوئے، یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے جس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے. اس وقت انتہائی ضرورت ہے مل بیٹھنے کی. جو پالیٹیشنز ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی، مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی، اخلاص کے ساتھ پاکستان کی قدریں جن پر اس کو وجود ملا ہے ان قدروں پر ہم آہنگی پیدا کریں. تمام ادارے آپ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں. ٹھیک ہے، اپنے ڈومین میں، یہ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. علماء دین جو ہیں وہ نظام بیان کریں، اور ہمارے اخلاقیات ادارے پہ جو ہیں اس کام نظام کریں. کہ اچھا پھر میں یہ صرف یہ نہیں کہ میں کوئی رائے دے رہا ہوں، بلکہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح ان کو توفیق ملتی ہے تو اس کے نتائج اور اہداف دیکھیں اور برکات دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. صرف ایک اخوت اور وحدت پر آ جائیں، لا تعداد مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ قبلہ. آپ نے سنا کہ قبلہ نے اخوت کے بعد ہمیں وحدت کا اور اجتماعی توبہ کا ایک نقطہ دیا ہے. اسی طرح نظام ولایت علی جو کہ الہی نظام کا تسلسل ہے، اگر ہم اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو ہمیں قبلہ علامہ صداقت علی فریدی اس باب سے، اس دروازے سے لے کر جا رہے ہیں اس نورانی منزل کی طرف جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں، نئے مدارج طے کریں گے نظام الہی کے، اور آپ اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں ان پروگرامز کے ساتھ. خوش رہیے، آباد رہیے. فی امان اللہ.